قریش نے آخرکار نیا راستہ ڈھونڈ ہی لیا، مدینہ سے بہت دور، ایسا راستہ جو مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل تھا، لیکن خبر مدینہ تک پہنچ چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ اب قریش کی معیشت کو جھٹکا دیا جائے۔ صرف 100 سوار اور شام کے قافلے کی بنیاد ہلا دی۔ جنگ بدر کے بعد قریش سخت خوف اور بے چینی میں مبتلا تھے۔ پھر جب شام کے تجارتی قافلے کا وقت آیا تو انہیں اپنی معیشت کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ صفوان بن امیہ نے کھل کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ہماری شاہراہیں بند کر دی ہیں۔ چنانچہ قریش نے ساحل کا راستہ چھوڑ کر نجد اور عراق کی طرف سے نیا اور طویل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک رہنما فرات بن حیان کو مقرر کیا گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور تھی، وہ راز بھی ان کا فاش ہو گیا۔ سلید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نشے کی مجلس میں یہ منصوبہ سن بیٹھے اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی، 100 سواروں کا دستہ تیار کیا جس کی قیادت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ یہ قافلہ چشمہ کردہ کے قریب پڑاؤ ڈال ہی رہا تھا کہ زید بن حارثہ کی یلغار ہوئی۔ قریش بوکھلا گئے۔ صفوان بن امیہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے قافلہ مکمل طور پر قابو کر لیا اور 1,00,000 درہم سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ فرات بن حیان کو گرفتار کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک نے اس کے دل کا حال بدل دیا اور وہ اسلام لے آیا۔ یہ واقعہ قریش کے لیے بدر کے بعد سب سے بڑا صدمہ ثابت ہوا۔ اب یا تو صلح ہوگی یا کھلی جنگ ہوگی، اور قریش نے جنگ کا راستہ چن لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جنگ احد کی بنیاد ڈال دی گئی۔ کردہ کے قریب پڑاؤ ڈال ہی رہا تھا کہ زید بن حارثہ کی یلغار ہوئی۔ قریش بوکھلا گئے۔ صفوان بن امیہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے قافلہ مکمل طور پر قابو کر لیا اور 1,00,000 درہم سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوئی۔ فرات بن حیان کو گرفتار کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک نے اس کے دل کا حال بدل دیا اور وہ اسلام لے آیا۔ یہ واقعہ قریش کے لیے بدر کے بعد سب سے بڑا صدمہ ثابت ہوا۔ اب یا تو صلح ہوگی یا کھلی جنگ ہوگی، اور قریش نے جنگ کا راستہ چن لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جنگ احد کی بنیاد ڈال دی گئی۔